اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ اس سورت کے 2 رکوع اور 50 آیات ہیں۔ سورہ مرسلات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان مخلوق کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے ایک غار میں تھے۔ اچانک سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا یاد کرتا جا رہا تھا۔ آپ کا دہن مبارک اس سورت کی حلاوت سے رطب و شاداب ہو رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ ہم اس کی طرف جھپٹے، وہ نکل بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے، وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ رہا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان چیزوں کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، البتہ نام کی جگہ 5 صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، عذراً او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا، انما توعدون لواقع، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا۔ تو اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آندھی طوفان بن کر انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں، وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ اس لیے پہلے 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی ہے اور دوسری 3 آیتوں میں فرشتوں کی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ جب وہ واقعہ ہوگا یعنی قیامت آئے گی تو اس وقت فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ اُقِّتَتْ توکید سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی تعیین وقت اور تحدید وقت کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مقررہ وقت پر پہنچ جانے کے بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء اور رسول کے لیے جو میعاد اور وقت مقرر کیا گیا تھا، اس میں اپنی اپنی امتوں کے معاملے میں شہادت کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جس طرح سورہ رحمان میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ آتے ہیں، تو اس صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کے الفاظ آتے ہیں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ،
کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے، یعنی ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں اہل جہنم کے زخموں کی پیپ جمع ہوگی، یہ جگہ مکذبین کے رہنے کی قرار دی جائے گی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، اس سے مراد ماں کا پیٹ ہے۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ یعنی انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی بناوٹ میں ایسا بہترین توازن رکھا جو ہمارے سوا کوئی قائم نہیں رکھ سکتا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ کفات کا مطلب ہے زندہ اور مردہ انسانوں کے لیے کفات، جس کے معنی ملانے اور جمع کرنے کے ہیں۔ کفات وہ چیز جو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ زندہ انسان اس کی پیٹھ پر سوار ہے اور مردے سب اس کے پیٹ میں جمع ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے۔ شامخات، کھڑے ہوئے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ اس سے مراد دوزخ کی آگ کا دھواں ہے جو سائبان کی طرح بلند ہوگا اور 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپیٹ سے بچ سکتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ بشرر کالقصر، قصر کے معنی بڑا عالیشان محل، اور آگیا ہے جمالۃ صفر بمعنی اونٹ۔ صفر اور اسفر، صفر اسفر کی جمع ہے جس کے معنی زرد کے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے اتنے بڑے بڑے شعلے اٹھیں گے جو ایک مستقل محل عالی شان کے برابر ہوں گے، پھر وہ متفرق ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے۔ وہ ٹکڑے زرد اونٹوں کے برابر ہوں گے، یعنی بڑے شعلے جو ہوں گے وہ محلات کے برابر ہوں گے اور چھوٹے ٹکڑے زرد ہوں گے اور اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ صفر کا ترجمہ سیاہ کیا ہے کہ کیونکہ زرد اونٹ کی زردی سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی ہوتا تو زرد ہے لیکن سیاہی مائل ہوتی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے
تو مجھ پر وہ دو چلاؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سائیں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ عیون جمع عین کی، چشمے کو کہتے ہیں، ظلال ذل کی جمع سایہ۔ وفواکہ مما یشتہون، اور اپنے من پسند میووں کے درمیان۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا، اے کافرو کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو، قلیلا تھوڑا وقت، انکم مجرمون، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ یہاں رکوع سے مراد اس کے لغوی معنی یعنی جھکنا اور اطاعت کرنا مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں ان کو احکام الہیہ کی اطاعت کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے رکوع کے اصطلاحی معنی بھی مراد دیے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے، خرابی ہے اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، جب اور اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جب یہ لوگ قرآن جیسی عجیب و غریب بلیغ اور حکمتوں سے پرواضح کتاب پر ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مراد ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے آمنا باللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ نماز سے خارج میں اور نوافل میں یہ الفاظ کہنے چاہیے، مگر فرائض اور سنن میں اس زیادتی سے بچنا چاہیے۔ یعنی اگر نوافل بھی پڑھ رہے ہوں اس میں یہ آیت پڑھیں تو آمنا باللہ کہہ دینا چاہیے، لیکن فرض نماز میں سنتوں میں نہیں کہنا چاہیے، اور اگر نماز کے علاوہ تلاوت کر رہے ہوں تو پھر بھی کہنا چاہیے۔